پاکستان میں بارش ہو رہی ہے، الطاف حسین صاحب بھی گرج اٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم پاکستان کو ایک گولی دے دی ہے۔ اور عمران خان کی کیا اب دوبارہ کبھی واپسی ہوگی وزیر اعظم کے طور پہ؟ ان 3 پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ سب سے پہلے پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کی۔ پاکستان کے مختلف صوبوں میں، گاؤں میں، شہروں میں بارش ہو رہی ہے۔ کراچی میں بھی بارش ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کتنا برا حال تھا۔ تو الطاف حسین صاحب نے ایک بات بولی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ 75 سالوں میں روڈ صحیح سے نہیں بنا سکے تو وہ ملک کیا چلائیں گے؟ اب بات تو بہت چھوٹی سی کہی ہے، لیکن ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینے والی بات۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں پاکستان میں کوئی بہت زیادہ شدید خطرناک نہیں ہوتی ہے بارشیں۔ دنیا کے اگر دوسرے شہروں اور ملکوں میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ شدید بارشیں ہوتی ہیں، کئی کئی دنوں تک بارشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہاں پہ روڈ صاف ستھرے رہتے ہیں اور اس طرح پانی بھی جمع نہیں ہوتا جس طرح ہمارے یہاں سڑکوں پہ تالاب بن جاتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ روڈ کہاں پر ہے اور اس میں گٹر کہاں پہ ہے، کھڈا کہاں پہ ہے، جانا کہاں سے ہے، اور اکثر لوگوں کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ اسٹرکچر جو ہے وہ ہمارا ابھی تک جو ہے بیکار ہے، غیر معیاری ہے، اور اس میں پلاننگ کا فقدان ہے، اور عنقریب جو ہے یہ ٹھیک ہوتا بھی نظر نہیں آتا۔ پنجاب کا اگر دیکھا جائے تو وہ کافی بہتر ہے پاکستان کے تمام صوبوں سے۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں، کراچی سندھ میں ہے، تو کراچی میں ابھی بارش ہوئی تو ہم سب نے دیکھا کہ لوگ ٹریفک میں پھنس گئے اور رین ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی تھی یہاں پہ۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی خطرناک قسم کا طوفان یا سیلاب آنے والا ہے، کیونکہ کراچی کبھی بھی اس طریقے سے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا بارشوں کے لیے، کبھی اس کی پلاننگ ہی نہیں کی گئی کہ اگر کراچی میں کبھی بارشیں آ گئی مانسون کی وجہ سے، کلائمیٹ چینجنگ کی وجہ سے، تو اس پھر کیسے معاملات کو سنبھالیں گے۔ تو ایک بے ہنگم شہر ہے، انفراسٹرکچر کی کمی ہے اور پلاننگ اور ڈیزائننگ کی کمی ہے۔ اور اب تو یہ شہر 3-4 کروڑ کی آبادی کا ہو گیا ہے، تو اب تو پلاننگ ہونا بھی مشکل ہے، کیونکہ آبادیاں پھیل گئی ہیں۔ جو 50% سے زیادہ تو ہمارے کچی آبادیاں ہیں، تو اور اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، تو آگے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے۔ خیر، آپ کا اس پوائنٹ پہ کیا کہنا ہے؟ آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی نے گولی دی ہے، ایک ڈرامے بازی کی ہے۔ جو بھی دیکھے گا سنے گا تو اس کو ہنسی آ سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ جو سندھ میں جو سیٹ اپ ہے لوکل گورنمنٹ کا، وہ بہت ہی زبردست ہے، معیاری ہے، اور یہاں پہ کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایم کیو ایم بات کر رہی ہے لوکل گورنمنٹ کا، تو وہ پنجاب کے حوالے سے بات کر رہی ہوگی، کیونکہ پنجاب میں جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹس یعنی جو بلدیاتی حکومتیں نہیں ہیں۔ تو حالانکہ ایم کیو ایم کا پنجاب سے لینا دینا نہیں ہے کوئی خاص۔ ایم کیو ایم کو جو ووٹ ملے ہیں، جو سیٹیں ملی ہیں، تو وہ تو سندھ سے ملی ہیں، خاص طور پہ کراچی حیدرآباد سے۔ تو انہوں نے یہیں پہ کام کرنا ہے، وہ یہیں پہ بہتری لانا چاہیں گے تاکہ وہ عوام کی نظروں میں ہیرو بن سکیں۔ تو پنجاب میں تو معاملات پھر بھی کافی بہتر ہیں سندھ سے اگر دیکھا جائے۔ تو مراد علی شاہ صاحب نے بہت ہی فنی بات کہی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی سندھ میں تو سب اچھا چل رہا ہے۔ ویسے جو میئر کراچی ہیں مرتضیٰ وہاب، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک پڑھے لکھے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ تو ابھی ان کو کچھ مہینے، شاید 2 سال سے کم ہی ٹائم ہوا ہے، تو وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کراچی میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو اور اپنی رفتار میں اضافہ کرنا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں، بہت ہی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی واپسی کی۔ کیا عمران خان صاحب پہلے کی طرح زبردست انداز میں اب سیاست میں واپس آ سکیں گے، یا پھر وہ مائنس ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، مائنس تو 2 لوگ ہو چکے ہیں پاکستان کی سیاست سے، اور پہلے نمبر پہ ہیں نواز شریف صاحب، جو کہ اب وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ دوسرے نمبر پہ ہیں عمران خان صاحب، جو کہ مائنس ہو چکے ہیں، لیکن وہ وقتی طور پہ مائنس ہوئے ہیں۔ کیسے؟
وہ ایسے کہ جب مشرف صاحب حکمران بنے تھے پاکستان کے تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب یعنی پی پی اور نون کا جو ٹائم ہے وہ چلا گیا ہے اور اب وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ سال بعد حالات بدلے، وقت بدلا اور بے نظیر بھٹو سے این آر او کیا مشرف صاحب نے، بے نظیر بھٹو کی واپسی ہوئی، پھر نواز شریف صاحب بھی واپس آ گئے تو سیاست ختم نہیں ہوئی پی پی اور نون لیگ کی. اس کے بعد جب 2011 کے بعد سے اور خاص طور پہ 2014 سے خان صاحب نے زور و شور سے اپنی سیاست شروع کی تو کہا گیا کہ اب جو زمانہ ہے وہ نواز شریف کا اور پی پی کا ختم ہو گیا ہے اور یہ مائنرز ہو رہے ہیں پاکستان کی سیاست سے، اور اب جو ہے وہ خان کا دور ہوگا اور عمران خان مسیحا ثابت ہوں گے پاکستانیوں کے لیے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جن کی مدد سے وہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے ہی بیساکھیوں کی طرح، جیسے بیساکھی کھینچ لیتے ہیں ایک انسان سے اور وہ اس پھر گر جاتا ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، تو اسی طرح ہماری جو مقتدرہ ہے اس نے اپنی سپورٹ ہٹا لی، خان صاحب کی حکومت گر گئی، پھر خان صاحب کی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے ان کو جیل ہو گئی کیونکہ انہوں نے اپنی صوبائی حکومتیں کے پی کی اور پنجاب کی ختم کر دی تھیں تو ان کو جو ایک سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کی دوبارہ کبھی واپسی نہیں ہوگی. تو ایک بات تو ہم سب کو اپنے ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی، یعنی آخری اور فائنل نہیں ہوتی. تو چیزیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، حالات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور اسی طرح انسان اور جو پولیٹیشین جو ہوتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں بھی اچھا برا وقت آتا ہے. تو اور ہم نے دیکھا کہ ابھی تمام تر جو اسٹیبلشمنٹ کی پلاننگ ہے وہ دھری رہ گئی اور خان صاحب کو کتنے زیادہ ووٹ ملے ہیں، لوگ باہر نکلے، اتنی زیادہ لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ دیے کہ اس کو چھپانا بھی ممکن نہیں تھا. تو خان صاحب کی واپسی بالکل ہو سکتی ہے سیاست میں، فوری طور پہ نہیں ہوگی، اس میں ٹائم لگے گا، اور اگر خان صاحب اپنے بیانیے میں نرمی لاتے ہیں تو ان کی اور جلدی واپسی ہوگی، اور اگر وہ ایگریسو رہتے ہیں تو مشکلات بڑھتی رہیں گی. اور دیکھیں کہ یہ جمہوریت کی بیوٹی ہے، حسن ہے جمہوریت کا، اور یہ ووٹ کی طاقت ہے کہ جو پی ٹی آئی کے تقریباً 41 لوگ ہیں رہنما، وہ چھپے ہوئے تھے سیاستدان، لیکن ہم نے دیکھا کہ شہرام ترکئی صاحب جو ہیں وہ بھی اب واپس آ گئے ہیں اسمبلی میں، فیصل جاوید بھی آ گئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں یاسمین راشد صاحبہ کی ضمانت ہو گئی ہے، اور ہم دیکھیں گے کچھ دنوں میں کہ حماد اظہر صاحب بھی جو ابھی چھپے ہوئے ہیں روپوش ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے. تو یہ ووٹ کی طاقت ہے، اور اگر یہ لوگ مل کے چلیں گے دوسری پارٹیوں کے ساتھ، نفرت کی سیاست کم کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ پہ لفظی گولہ باری نہیں کریں گے تو ووٹ کی طاقت ہونے کی وجہ سے ان کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا ہوں گی جو ابھی سے ہونا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اگر انہوں نے گالم گلوچ کی سیاست کی ایگریشن دکھایا تو پھر وہ ہوگا ڈائریکٹ ریاست سے پنگا. تو عقل کی بات جو ہے وہ یہی ہو سکتی ہے، سمجھداری کی ان کے لیے، کہ یہ میانہ روی سے چلیں، جہاں ایگریشن کی ضرورت ہو وہاں ضرور کریں، لیکن تشدد، نفرت اور انتہا پسندی کی جو سیاست ہے اس سے دور رہیں، کیونکہ یہ عوام کی نظر میں ہیرو ہیں اور پی ٹی آئی کے کروڑوں چاہنے والے ہیں، فالوورز ہیں. تو اگر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو تمیز تہذیب سکھائیں گے، ان کا لائف اسٹائل بہتر کریں گے، ان کو اخلاقیات سکھائیں گے تو ہمارے لوگوں میں پیس پیدا ہوگا، تحمل پیدا ہوگا، تمیز آئے گی. اور اگر یہ ان کو گالم گلوچ سکھائیں گے اور نفرت سکھائیں گے تو لوگ پھر ایسے ہی بنیں گے اپنے چاہنے والے جو بھی ان کے لیڈرز ہیں. اور عمران خان تو کروڑوں لوگوں کے یہاں پہ دلوں کی دھڑکن ہے، تو خان صاحب پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہماری قوم کی اکثریت جو جاہل ہے تو وہ ان کو جیسا بھی سکھائیں گے تو لوگ ویسا ہی فالو کریں گے. تو ویلاگ کے بارے میں آپ کے جو بھی کامنٹس ہیں آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ویلاگ کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو شکریہ آپ کا.